اس حال میں موجود ہماری معزز اساتذہ اکرام، معلمات اور ہماری ان طالبات کی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا سال انتظار ہوتا ہے بچوں نے جو محنت کی ہے تو ان کا صلہ ان کو ملے۔ تو آج کا دن دراصل اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جائے یا اسی کلاس میں رکھا جائے، اور بعض ایسے بھی فیصلے ہوتے ہیں کہ مسلسل جو بچے محنت نہیں کرتے، نہ خود پڑھتے ہیں نہ کلاس کو پڑھنے دیتے ہیں، اور اپنی ٹیچرز کے لیے بھی درد سر ہوتے ہیں، تو ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ ٹیچرز کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ اس طرح کے بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ لیکن جب وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ ایک مچھلی پورے تعلیمی ماحول کو خراب کر سکتی ہے، تو ان کو پھر ان کے اخراج کا بھی فیصلہ آج نتیجے کے دن ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا منظر جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جس کو ہم ہر نماز میں یاد دہانی کے طور پہ پڑھتے ہیں، مالکی یوم الدین۔ وہ مالک ہے نتیجے کے دن کا، بدلے کے دن کا، کہ وہ جو انسان اس دنیا میں رہتا ہے، اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، اس کی ساری جو باغ دوڑ ہے، اگر اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صرف کی ہے تو بدلے والے دن یوم الدین اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے جنت میں اپنی مہمانی کے قابل بنانا ہے یا سزا کے طور پر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جہنم میں پھینکنا ہے۔ تو یہ نتیجے کا دن ہمیں آخرت کی یاد بھی دلاتا ہے، اور یہی نتیجے کا دن ہمیں اس بات کی بھی توجہ دلاتا ہے ہر کوئی اپنا احتساب کرے۔ فَلْيَنْظُرْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ جو کچھ بھی اس نے آگے کل کے لیے بھیجا ہے اس کی نظروں میں ہونا چاہیے، اس کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک نتیجے کا دن، آخرت کا دن بھی اس کی یاد دہانی کراتا ہے۔ دوسری جو چیز اس میں ہے، اصل کامیابی کون سی ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، میرا اور آپ کا یہ نظریہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اصل کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جو جنت کا راہی ہے، جنت کی طرف لے جاتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ قد افلح من زکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب جتنے بھی یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہمارے یہ بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، یہ ہمارے لیے کامیابی اور ناکامی کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن یہی بچے ہوں گے، بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ ان کی کمی کوتاہیوں کی وجہ سے جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ ان کو اپنی طرف کھینچیں گے، اور یہ بچے راستے میں کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں، ہم نے اپنے والدین کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو بچے ہیں یہی تمہاری جنت بھی ہیں اور یہی تمہاری دوزخ بھی ہے، یہی تمہاری کامیابی ہے اور یہی تمہاری ناکامی ہے۔ اس سارے پس منظر میں اگر دیکھا جائے
تو ہمارا اصل اور سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ ہمارے یہ بچے اور بچیاں ہیں۔ اگر یہ بچے ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، ہمارے بچے کامیاب ہیں۔ اگر یہ بچے ہمارے لیے دوزخ کا ذریعہ بنے تو ہم بھی ناکام، ہمارے بچے اور بچیاں بھی ناکام، چاہے دنیا میں ان کو کوٹھیاں مل جائیں، کاریں مل جائیں، دنیاوی اعتبار سے وہ بڑے اونچے مقام پہ پہنچ جائیں، لیکن اگر آخرت میں ناکامی ہے تو ہم ناکام ہیں۔ سنابل ایجوکیئر انٹرنیشنل، اس کی بنیاد اسی بنیادی نظریے پر ہے کہ یہ بچے ہمارے لیے جنت بنے، یہ کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے ہم نے اپنے پورے سلیبس کے اندر بھی ہر سال نظر ثانی بھی کرتے ہیں، بہتری کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے بچوں کا کردار، بچوں کی سیرت۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ٹریفک کے بارے میں قوانین نافذ ہوئے۔ اگر آپ کی موٹر سائیکل کا ایک اشارہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، آپ نے سر پہ ہیلمٹ نہیں پہنا، ہیڈ لائٹ خراب ہے یا گاڑی کی لائٹیں خراب ہیں، سیٹ بیلٹ نہیں باندھا، تو گورنمنٹ جو ہے وہ جرمانے بھی کر رہی ہے، اس کے اوپر پرچہ بھی درج کر رہی ہے، ایف آئی آر کے اندراج کے بعد اس کو حوالات میں صلاحوں کے پیچھے بند بھی کر رہی ہے۔ بہت سارے ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کہا کہ میں یتیم ہوں، میرے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، میری مجبوری ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی والدہ کے لیے موٹر سائیکل پہ باہر نکلوں، لیکن قانون کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں۔ قانون کو نافذ کرنے والے گالم گلوچ، بے عزتی سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی اداروں سے پڑھے ہوئے، ہمارے ہی تیار کردہ یہ بچے ہیں، جو آج کوئی پولیس میں ہے، کوئی سول سروسز میں ہے، کوئی کسی محکمے میں ہے، کوئی کسی محکمے میں ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے، کوئی افسر بن جاتا ہے، تو اس افسری کے گمنڈ میں وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ آپ کا بنیادی اور جائز کام جو بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے، اس میں بھی وہ رکاوٹیں ڈال کے آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ رشوت دیں۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، مسجد کے بالکل دیواروں کے ساتھ کھمبا تھا، ہم نے کہا تھوڑا سا اس کو آگے کر دے تاکہ بچے تاروں کے ساتھ ٹچ ہو کے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یقین کریں وابڈا کا ایک حافظ قرآن افسر آیا، اتنا منہ کھولا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مسجد کا کام ہے، بچوں کا کام ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو 1 لاکھ روپے آپ سے لینا ہے، پھر آپ کو اجازت دینی ہے۔ کیا فائدہ اس تعلیم کا جو اس طرح کی کردار سازی کرتا ہے؟ کیا فائدہ اس تعلیم کا جو بچوں کے اندر مینرز پیدا نہیں کرتا، ان کے اندر اخلاقیات نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر اور خوف نہیں ہے، منہ سے رشوت مانگتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جو ہے وہ جہنمی ہیں۔ سنابل ایجوکیئر انٹرنیشنل، ہمارا بنیادی کام یہ ہے کہ آخرت تب بنے گی جب ہمارے تیار کردے بچے رشوت نہ لیں، عوام کو سہولتیں فراہم کریں، عوام کی بہتری کے لیے، بہبود کے لیے کام کریں۔ یہ ہمارا اصل مشن ہے، یہ ہمارا اصل کردار ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے
اس سال جو بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ پری اسکولنگ میں بچے اور بچیاں اکٹھی ہیں، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے 1 کلاس سے لے کر فرسٹ ایئر تک ہم نے بچوں اور بچیوں کی کلاسیں الگ کر دی ہیں، سیپریشن کر دی ہے، تاکہ طلبہ کا کیمپس الگ ہو، طالبات کا کیمپس الگ ہو، اور آپس میں جو شرعی طور پر اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود رکھی ہے اس کا ہم پورا خیال کریں۔ ہم نے قرآن پاک کی تعلیم کو پڑھانے کے لیے جو ماہر اساتذہ ہیں، جو اس علاقے کے صاحب علم علماء کرام ہیں، جو حافظہ اور حافظات ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ اسی طرح ہم نے جدید دور کے جو تقاضے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ہاں اس سال ہم نے سائنس لیب کا آغاز کر دیا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہم سائنس لیب کو خرید کے لے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری اس سال جو بچیاں ہیں وہ اپنے ادارے میں سائنس کے خود تجربات کر کے امتحانات دیں گے۔ کمپیوٹر لیب کو بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ کمپیوٹر لیب ہماری اب پہلے سے موجود تھی، تو اب ہم اس کو مزید اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اسی سال بچوں کی سہولت کے پیش نظر ہم نے بوائز کیمپس کی تعمیر کی۔ آپ نے دیکھ لیا رنگ و روگن ہو گیا ہے، ایلومینیم کی کھڑکیاں لگ گئی ہیں، اور انشاءاللہ باقی کام بھی آپ کی دعاؤں سے ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نے اس سال بچوں کی دینی تربیت کے لیے، ان کے اساتذہ کی تربیت کے لیے پورا ایک اسکیجول بنایا ہے۔ ہماری جو ٹیچرز ہیں ان کی بھی اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے بھی ورکشاپس ہو رہی ہیں، اور ہماری ان بچوں کی بھی تربیتیں ہو رہی ہیں۔ اس طرح ہم نے اس طرح جو رزلٹ مرتب کیا ہے، اس میں جہاں پر سبجیکٹ وائز ان کے کارکردگی ان کے نمبر ہیں، وہیں پر ہم نے ان کے کرائٹر کو بھی ترجیح دی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، ان کا اپنے والدین کے ساتھ، خاص طور پہ جو ہماری بچیاں ہیں ان کا اپنی ماؤں کے ساتھ کیا رویہ ہے، گرم گلوچ تو نہیں ہے، ادب اداب ہے کہ نہیں ہے، اخلاق اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے، اس چیز کو بھی ہم نے باقاعدہ رزلٹ کا حصہ بنایا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کی دینی تربیت کے لیے اپنا جو سلیبس ہے ہر سال، اس سال ہم نے حدیث کی کتاب لگائی تھی 1 منٹ تربیہ، انگلش میں اور اردو میں احادیث ان کو زبانی یاد کروائی گئی۔ باقی بھی جو ہماری پری اسکولنگ ہے اس میں بھی بچوں کو قرآن پاک، دعائیں، احادیث ساری زبانی یاد کروائی گئی ہیں، تاکہ بچوں کا کردار اس طرح بنے کہ کل کلاں جب یہ معاشرے میں آئیں تو نہ ان کے بارے میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کس ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں، یا کن بچوں کے والدین ہیں، یا کن والدین کے یہ بچے ہیں۔ تو کردار سازی کے ساتھ ساتھ ایک اہم جو بات ہے وہ ہے کہ ہمارا یہ جو ادارہ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ادارے میں ہمارے اسٹوڈنٹس ضلعی سطح پر، صوبائی سطح پر، قومی سطح پر جو مقابلہ جات ہوتے ہیں اس میں انشاءاللہ یہ بچے پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اور اسی طرح ہم اپنے اس ادارے کو دیکھنے کے لیے کہ یہ ادارہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہے یا نہیں ہے، بچوں کے والدین کو مہینے بعد 2 مہینے بعد بلا لیتے ہیں، پی ٹی ایم پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ ہوتی ہے، بچوں کی حوالے سے کوئی شکایت ہو تو اس پہ ان سے ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو اس طرح کر کے ہم بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی کردار سازی سب پہ توجہ دے رہے ہیں۔ اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں یہ آپ بتائیں گے
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ ہمارا لوگو ہے. یہ کتاب کی اور حدیث کی تعلیم جو ہے، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم، آج کی اور جدید تعلیم، یہ انشاءاللہ ان بچوں کو ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.